تو کچھ ہجامہ کے بارے میں آپ بتائیں. نہیں بہت مسئلہ ہے جہاں میں خاص طور پہ جو خون سے ریلیٹڈ امراض جی جیسے کہ بلڈ پریشر ہو گیا یا بہت ہوگا یا ہارٹ کا مرض ہو گیا یا گٹھیا وغیرہ نقص وغیرہ اس میں ہجامہ بہت مچی ہے، کیونکہ یہ خون میں جو فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا. اگر ان کا علاج کیا جائے تو مرض میں کافی افاقہ ہوگا، اور پھر ادویات اگر استعمال کی جائیں تو سب کا فائدہ زیادہ ہوگا. فائدہ کرتی ہے. اصل میں ہمارے یہاں خون نکالنے کا رواج نہیں ہو جی تو وہ جب تک کہ فاسد خون نہ نکلے صالح خون پیدا نہیں ہوتا. صحیح. تو اب فاسد خون نکالنے کے جو پوائنٹس ہیں جی جی وہ ہجامہ کرنے والوں کو معلوم ہوتے ہیں، اس کو سکھایا جا رہا ہے. تو اب ان پوائنٹ سے جب نکالتے ہیں تو وہ سارا خراب خون نکل جاتا ہے. عرب میں ہجامہ کا 10 اور ہند میں ہجامے کا طریقہ دوسرا تھا. اچھا. وہ جونگ لگاتے تھے ان پوائنٹوں جی ہاں، جو میٹھے پانی پیدا جو میٹھے پانی میں پیدا ہوتی ہے، جو خون چوستی ہے. اچھا، اس کا بھی یہی فائدہ ہے کہ وہ خون چوستی تھی، فاسد خون چوستی صحیح. اور وہ بھوک پھول جاتی ہے خون چوستے. جی اچھا، ہجامہ بہترین طریقہ ہے اس پر. اس کی وجہ یہ کہ اس میں خون بھی زیادہ نہیں ضائع ہوتا اور فاسد خون نکل بھی جاتا ہے، اور سنت بھی ہے یہ. اور جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ نے فرمایا ہے، اس میں ہی شفا ہے. آپ بہترین طبیب اعظم ہیں. جو بھی آپ نے فرمایا اسی میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی. یہ ہجامہ جو ہے بہت اچھی چیز ہے. اچھا، خواتین کے امراض، خاص طور پہ وہ پوشیدہ امراض جو انہیں 5 وقت تک لے جاتا ہے، اس میں بھی فاسد خون کا بڑا عمل رکھا ہے. اس لیے کہ خون میں جب فساد پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر گلٹیوں کی یا رسولیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اچھا، یعنی گٹھیاں جو ہے وہ فساد کی گلی ہے. اور خون کے فساد کی، کہ جہاں فاسد مادے اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے وہاں دانا یا گلٹی یا رسولی بننا شروع ہو جائے گی، وہ پھولنا شروع ہو جائے گی. تو اگر ان کو ہجامہ کیا جائے تو ان کے امراض کا علاج جلدی ہو جاتا ہے. اب مثال طور پر ہم پروسیس دوا کا کرتے ہیں، 3 مہینے اگر ہم دوا استعمال کرتے ہیں کہ 1 مہینہ اس فاسد مادے کو جلانے میں یا ختم کرنے میں استعمال کریں گے، جو ہجامہ کے بعد 1 مہینہ ویسے ہی بچ جائے گا. تو جلد اس کا علاج ہو جائے گا. اچھا، اس امراض میں ہجامہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رسولی یا وہ غضول پڑھتے نہیں ہیں فوراً سے، ورنہ آپریشن کراؤ وہ کچھ دن پھر پڑ جاتا ہے. کیوں کہ انہوں نے متاثر حصہ تو نکال دیا لیکن جس مادے سے حصہ متاثر ہو رہا تھا وہ موجود ہے، وہ پھر متاثر ہوگا. اصل سبب ظاہر نہیں ہے. اصل سبب ظاہر ہے. تو ہجامہ جو ہے وہ بہت سارے امراض کا، جنون اور پاگل پن میں بھی ہجامہ بہت مفید ہے. اچھا، کیوں کہ جنون میں خون کے جوش سے پیدا ہوتا ہے اور ہجامہ جو ہے خون کے جوش کو کم کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، عربی میں اس کو فشار الدم کہتے ہیں. اچھا، یہ بھی فشار جوش ہے، صحیح، خون کا جوش. ہجامے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے فشار کو ختم کر دیتا ہے. صحیح. اس طرح ہجامہ جو ہے وہ بہت سارے امراض کے لیے جو ہے بہت
اکثر ہے، جی لیکن ہمارے یہاں چونکہ نظام اس کا ہے نہیں ایک روایت، اور کرنا چاہیے مسلمانوں کا روایت، اور اس طریقہ علاج کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا، اس کی لاجک بھی ہے کہ چائنا جو ہے چین، ایکوپنچر ایک قدیم ترین علاج ہے، جی اور ایکوپنچر میں وہ سوئیاں مختلف پوائنٹ پہ لگاتے ہیں، مختلف علاج ہے، اور وہ لگانا سوئیوں کا کیا مقصد ہے؟ اس فاسد مادے کی ترسیل کو روکتا اچھا اور اس کو منتشر کرتا. اس میں وہ خارج نہیں ہوتا لیکن منتشر ہو جاتا ہے، لیکن حجاب میں وہ خارج ہوتا ہے، جڑ سے ختم ہوگی. جڑ سے ختم ہوتا ہے. تو مختلف مذاہب میں اور مختلف اقوام میں یہ لاجک پائی جاتی ہے، جی اور یہ ایک باقاعدہ علاج ہے. جی فرائن مصر سے بھی ان کی تصویریں جو ہے نا قدیم آثار میں پائی جاتی ہے، کہ جو فرعون مصر تھا وہ کروا رہا ہے کروا رہے ہیں. سنگی میں. زیادہ یہ اس کا کوئی روحانی امراض سے بھی تعلق ہے جہاں اگر کوئی شخص مثلاً آصف زدہ ہو یا جناتی ہو تو کیا حجامہ سے فائدہ اس کو بھی ہو سکتا ہے سحر میں؟ زہر سے یا سے تسکین سے، ان سب چیزوں کا اثر جو ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ پر ہو، چاہے شہر کا اثر ہو چاہے جناتی اثر ہے، یہ آپ کے دل پہ نہیں ہوتا، یہ آپ کے دماغ پر ہوتا ہے. اور یہ دماغ پہ جب اثر ہوتا ہے تو یہ خون میں شامل ہوتا ہے. اچھا، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصریح ہے کہ تمہارے جسم میں شیطان ایسے گردش کرتا ہے جو تو کیوں کرتا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جدید سائنس ایک ایسی ہے کہ جو امراض خبیثہ ہیں، جیسے کہ سرطان، جی کینسر یا بونس کا کام نہ کرنا، ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کا کام نہ کرنا، اس قسم کے جو خبیثی امراض ہیں جن کی دوائیں نہیں ہیں، یہ جینیاتی امراض ہیں، یہ تمہاری جینز میں پیدا ہوا. اچھا، اب جینز میں پیدا ہونے والے امراض شیطانی ہیں، جس میں جب خون نکالا جائے پوائنٹ سے، یعنی کہ حجامت کیا جائے، تو اس میں 40-50% فرق ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ وقفہ دے کر بار بار کیا جائے، مریض کو شفا ہو جاتی ہے. وہ امراض خبیثہ جو ہیں وہ شیاطین کی پیداوار ہے. اسی لیے اکثر دعاؤں میں، جیسے کہ لاہور ہے، جب آدمی پڑھے گا 100 مرتبہ ایک تسبیح تو 99 وہ امراض سے محفوظ ہو جائے گا. اور اس میں جب چھوٹا جو مرض ہے سب سے وہ فالج اور لقوہ ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لاہور لفظ پڑھنے سے شیطان دور ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 99 امراض شیطان سے پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. اور جس میں سب سے چھوٹا مرض جو ہے وہ ہے فالج اور لقوہ. اچھا، فالج اور لقوہ بھی بیسکلی انتشار خون اور فساد خون کا نتیجہ ہے. فالج بغیر بلڈ پریشر ہائی ہوئے نہیں ہوگا آپ کو. صحیح. ڈاکٹر یہی کہ یہی کہتے ہیں. تعلق دماغ سے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خون آپ کا معتدل رہے گا، اعتدال میں رہے گا، اس میں جو فساد نہیں ہوگا تو آپ صحت مند رہیں گے. اب یہ فساد اس کا مطلب ہے اس میں پیدا کر رہے ہیں شیاطین، جیسے کہ غصہ دلانا، صحیح. جب غصے کا آ جانا فوراً،
اس کا مطلب شیطان غالب ہے تم پر. جب یہ لاہور کا وہاں تعلیم ہے لاہور کی تعلیم ہے. پڑھے. ہاں دیکھو کلام کا اثر انسان کے خون پر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو دماغ پہ لے رہا ہے, قبول کر رہا ہے ان کو. ابھی ایک آدمی آپ کی تعریف کرے تو آپ کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو جائے گا, صحیح. آپ کو ایک راحت محسوس ہونے لگے گی اپنے آپ میں. اور ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہہ دے, ابھی لوگ کہتے ہیں جوش ہو جاتا ہے آپ کو, سب ساری باتیں بھول جاؤ گے, ساری نیکیاں ساری رشتے داریاں. اثر فون پہ ہی ہو رہا ہے نا اس کا, آپ کے دماغ کے ذریعے. ہے نا یہ بات؟ بالکل. تو یہ کہ حجامہ جو ہے وہ بہت سارے امراض سے نجات دینے کے لیے بھی ہے, اور بالخصوص وہ امراض جو خون سے پیدا ہونے والے ہیں یا خون سے تعلق رکھتے ہیں, ریلیٹو ہیں, ان امراض میں بہت ہی